ڈاکٹر صاحب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کر دیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مدد یعنی نصرت الہی، تو نصرت الہی کیا ہوتی ہے اور نصرت الہی کا مستحق کیسے بنا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کو اللہ کریم نے قرآن میں مختلف مقامات پر واضح فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد کس طرح سے آتی ہے اور اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے۔ اور مسلمان جو انسان اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ کی تائید اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسباب کی دنیا میں انسان چاہے وہ اہل ایمان میں سے ہوں چاہے وہ اہل کفر میں سے ہوں، ان کا جو دھیان اور ان کی توجہ چلی جاتی ہے اسباب کی طرف، اور اسباب جو ہیں انسان ان کو اہم سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اسباب کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا اللہ کی طرف سے بھروسہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس جزوی بھروسے والے کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی تائید ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اسباب کو استعمال کریں اور مسبب الاسباب پر بھروسہ کریں۔ اگر اس طرح کا طرز عمل اختیار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے مثلا سورہ آل عمران کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر یہ وہ تائید ہے اللہ کی، یہ جو یہاں فرمایا فَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ کہ اللہ نے اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا کی۔ تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ کی نصرت اگر تمہارے ساتھ ہو تو دنیا میں کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔